إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. قابل قدر حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں کو، ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس ذات پاک کے لیے ہے جس کی اجازت کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی جنبش نہیں کرتا ہے، نہیں ہلتا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء سید الرسول تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، ہم سب کو بے شمار نعمتیں عطا کی۔
اگر ہم اور آپ ان نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نچھاور کی ہیں، ہم اور آپ دن و رات اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے کہا میرے بندو اگر ہماری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے اولاد۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر اولاد نیک اور صالح ہو تو نعمت ہے، اگر کسی کی اولاد بگڑ جائے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں بربادی کے دہانے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی چاہت انبیاء کرام نے بھی کی۔ 80 سال سے زائد عمر ہو گئی ہے تو کہتے رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہتے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ پروردگار مجھے من لدنک ذریۃ طیبہ، اولاد کی طلب کر رہے، کہتے کہ پاک اولاد، پاکیزہ نیک اور صالح اولاد عطا کر، انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کا سننے والا۔ تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اولاد کی قدر ان سے پوچھئے، وہ اولاد بیٹا اور بیٹی جس کے گھر میں کوئی بچے نہیں، شادی ہو گئے 10-5 سال گزر چکے ہیں، آج بھی گھر سونا پڑا ہوا ہے۔ کتنے ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے ہیں، دوائیں چل رہی ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا بھی، دوسرے دربار کا بھی چکر لگا رہے ہیں اولاد کی چکر۔ یعنی اولاد کی چاہت انسان کو ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت۔ آپ کے پاس دنیا کی ساری دولت ہو، گھر میں بہت آپ کے پاس دولت ہے، لیکن اگر بچے نہیں ہیں تو دولت بیکار ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ایک اہم ذمہ داری کی طرف اہل ایمان کو احساس دلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اہل ایمان کو حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل و عیال کو، تمہارا بیٹا ہو، تمہاری بیٹی ہو، تمہاری بیوی ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جہنم کے راستے پہ آئے، آج خود ماں باپ چل رہے ہیں تو بچے بدرجہ اولا چلے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم اور آپ اسے معمولی سمجھ رہے ہیں کہ ہم جس طرح چاہیں تربیت کریں۔ 4 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا ہے، 8 سال کی بیٹی ہے، 10 سال کا بیٹا ہے، جو بھی عمر ہے، ہم نے موبائل دے دیا اور رات بھر کیا کر رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں۔ ہم کوئی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اگر ہم نے اولاد، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، رعایا ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی صحیح تربیت کریں۔ اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی
تو ہماری آخرت، ہماری دنیا تو خراب ہوگی ہی، آخرت بھی ہمارا برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ فالامام راع، وقت کا بادشاہ ذمہ دار ہے، حکمراں ہے، ذمہ دار ہے، اس سے بھی اس کے ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع فی اہلہ، اور مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آج باپ کی حالت تو یہ ہے کہ صبح گھر سے نکلتا ہے تو بچہ سو رہا ہوتا ہے، رات کو جب دیری سے گھر آتا ہے تو بچہ سو رہا ہوتا ہے، اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ یہ تربیت کا حال ہے۔ عورت کو بھی کہا گیا کہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، آپ کا شوہر آپ کے گھر میں نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے شوہر کے گھر کی حفاظت کرنے کی، اور جو آپ کی اولاد ہے اس کی حفاظت کرنے کی۔ وَهِيَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اس عورت سے بھی اس کے ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، پس تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ فَهُوَ يَمُوتُ، کہ جو شخص کسی چیز کا ذمہ دار ہو جو شخص کسی چیز کا ذمہ دار ہو اور اس ذمہ داری سے دھوکہ کرتا رہے، اس حدیث کو غور سے سنیے، جو شخص کسی کا ذمہ دار ہو کسی بھی چیز کا اور اس ذمہ داری سے وہ دھوکہ کرتا رہتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اولاد کی صحیح تربیت۔ آپ کی اولاد کیا کر رہی ہے، آپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھا ہوا، 3 سال 4 سال کے بچے ہیں، ایک دوسرے کی زبان سے گالیاں نکل رہی، لیکن انہیں کلمہ نہیں یاد ہے، انہیں سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ آج امت مسلمہ کی جو نئی نسل ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے، وہ بربادی کے دہانے پر ہے، اور دشمنان اسلام نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں سے اب جنگ نہیں لڑنی ہے، مسلمانوں کا خون نہیں بہانا ہے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ہے، تو ان کی نئی نسل کو تباہ و برباد کر دو اور وہ اپنی مشن میں کامیاب ہے۔ اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، سوئے جاگے اٹھے بیٹھے، بس ہمارے پاس صرف دولت آنی چاہیے، چاہے حرام ہو چاہے حلال ہو۔ دھوکہ کرتا رہتا ہے، اولاد آپ کی ذمہ داری ہے، دھوکہ کر رہے ہیں، اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے۔ اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، پیارے رسول کا جملہ ہے، اس پر جنت کو اللہ تبارک و تعالی حرام کر دیتا، یعنی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اتنی بڑی ذمہ داری آپ کی ہے اولاد کی صحیح تربیت کرنا، اور آپ اس ذمہ داری کو نہیں نبھا رہے۔ بہت سے ماں باپ ایسے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم نیک ہیں، ہماری اولاد بگڑی ہوئی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ آپ دھوکہ کر رہے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ۔ پیارے رسول نے کہا جنت حرام کر دیا جاتا ہے۔ اور اولاد کی تربیت یہ شادی سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اولاد کی تربیت کرنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے، سب سے بہترین اصول یہ ہے کہ اولاد کی تربیت بہتر اس وقت ہوتی ہے جب ہم اور آپ شادی کے لیے نیک عورت کا انتخاب کریں۔ نیک عورت کا آج سماج اور معاشرے کا ماحول کیا ہے؟ لڑکے والے لڑکی جو ڈھونڈ رہے ہیں اس کے پاس مال بھی ہونا چاہیے، دولت بھی، کتنا مال یہاں سے ملے گا پہلے سے تجربہ کرتے۔ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، اس کی ناک اس طرح نہیں ہونی چاہیے، اس کی آنکھ اس طرح نہیں، یہ ماحول ہے۔
دولت پہ نظر ہوتی ہے، مال اور دولت اور خوبصورتی ہم ڈھونڈتے ہیں، دینداری نہیں ڈھونڈتے۔ تو اولاد کی تربیت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اور یہ مشاہدہ ہم نے اور آپ نے کیا ہے، اور یہ تجربہ ہے، ہمارے بزرگ بھی آئے، نوجوان بھی، یہ تجربہ ہے کہ جس گھر میں ایک ایسی عورت آ جائے جس کا اخلاق و کردار اچھا نہ ہو، وہ گھر جہنم نما بن جاتا ہے، اور کوئی نیک اور صالح عورت آ جائے وہ گھر جنت نما لگتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ لمالیا، بہت سے لوگ مال دیکھ کر نکاح کیا کرتے ہیں۔ ولحسبیا، بہت سے لوگ خاندان، حسب و نسب دیکھ کر نکاح کیا کرتے ہیں۔ ولجمالیا، بہت سے لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ آج ہم تینوں دیکھتے ہیں۔ مال کتنا ملے گا، یہ ہمارے خاندان کا ہے کہ نہیں، ہم خان ہیں تو خان ہے کہ نہیں، ہم شیخ ہیں تو شیخ ہے کہ نہیں، ہم فلاں ہیں تو فلاں ہے کہ نہیں۔ خاندان، ولی جمالیہ، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی دینیا، بہت سے ایسے لوگ جو دینداری دیکھ کر نکاح کرتے۔ آپ نے فرمایا فض پر بذات الدین تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تم لوگ برباد ہو جاؤ۔ خبردار تم لوگ دیندار لڑکی سے نکاح کیا کرو، دیندار لڑکی سے شادی کیا کرو۔ اولاد کی تربیت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ نہ تو لڑکے والے لڑکی صحیح دیکھ رہے ہیں، نہ لڑکی والے کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کتنے وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، شاعر کا جو ہے قرآن و حدیث کا کتنا پابند ہے، وہ توحید پرست ہے یا نہیں ہے، اسلام کا کتنا جاننے والا ہے، کوئی نہیں دیکھتا۔ لڑکے کے پاس کتنا بگھا کھیت ہے، کتنی دکانیں ہیں، کتنا بھاڑا آ رہا ہے، کتنے بھائی ہیں، گھر کتنا بڑا، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اسی لیے آج زمین میں فساد برپا ہو چکا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر تمہیں کوئی دیندار لڑکا نکاح کا پیغام بھیجے، اس کا اخلاق و کردار اچھا ہو، دیندار ہو، تو اپنے لڑکی کا نکاح کر دیا کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ فساد برپا ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا، ہم نے اور آپ نے بنا دیا، زنا آسان ہو گیا، زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے، آج کہیں نہ کہیں ہم اور آپ سنت سے بہت زیادہ دور۔ اگر ہم نے اولاد کی صحیح تربیت کی ہوتی اپنے بیٹے اور بیٹی کی، وہ چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا، تو آج ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی نکاح تھانے میں، کچہری میں، کورٹ میرج میں نہیں ہوتا۔ ہم نے تربیت ہی نہیں کی۔ اور یاد رکھنا یہ جملہ، بیٹا ہو یا بیٹی، سب سے پہلا اسکول اس کا، سب سے پہلا مدرسہ، سب سے بڑا کالج وہ ماں کی گود ہے۔ اس کالج کو، اس مدرسے کو، اس اسکول کو صحیح کر دو، آنے والی نسلیں سدھر جائیں گی۔ یہ ذمہ داری ہماری۔ اس اسکول کو صحیح کر دو۔ بچوں کا دماغ یہ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، آپ جو چاہیں گے وہ، جس طرح سادہ کاغذ ہوتا ہے، جو آپ لکھتے ہیں وہی لکھتا ہے، اسی طرح بچوں کا دماغ ہوتا ہے، آپ جس طرح انہیں پڑھائیں گے ویسے ہی پڑھیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا جانتی ہے، اور یہ کہنے پر مجبور ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو کون سی کتاب ہے؟ وہ بخاری شریف۔ اور ماں باپ کے اوپر تو دار و مدار ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ چاہے تو اسے یہودی بنا دے، چاہے نصرانی، چاہے مجوسی بنا دے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلا مدرسہ وہ ماں کی گود ہے، اس گود کو صحیح کر دو۔ گھر میں نیک ماں کا انتخاب کرو۔ یہ ذمہ داری ہے والدین کی، جب اپنے بیٹے کی شادی کرے، اور جب کوئی اپنے بیٹی کی شادی کرے تو نیک شوہر کا انتخاب کرے۔
اس کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا مقام و مرتبہ، امام بخاری کی سوانح زندگی پڑھیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوتے ہیں دنیا ان کو جانتی، ان کی ماں کو کوئی نہیں جانتا۔ پیدا ہوتے ان کی ماں نے پہلے سے دعا کی تھی، ہمیشہ دعا کرتی ہے اللہ تو اگر تو نے ہمیں بیٹا دیا تو قرآن و حدیث کا عالم بناؤں گی۔ امام بخاری پیدا ہوتے ہیں، آنکھوں کی بینائی روشنی چلی جاتی ہے، تربیت ماں کر رہی ہے، آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، دوا اور علاج ہو رہا ہے اس دور کے حساب سے۔ امام بخاری کی زندگی پڑھیے، مولانا داؤد راز لکھتے ہیں امام بخاری کی والدہ رات کو جب تہجد کی نماز پڑھتی، تہجد میں اٹھ جاتی، اس کے بعد جب تہجد کی نماز میں جب سجدے میں جاتی تو دعا کرتی، اے اللہ تو مجھ سے اتنا بڑا امتحان نہ لے، اے اللہ تو میرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دے۔ میں نے ارادہ کیا تھا میں قرآن و حدیث کا عالم بناؤں گی، میں تیرے دین کے راستے پر اسے چلاؤں گی، تیرے دین کے لیے اسے قربان کروں گی۔ اے اللہ تو میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی کو واپس کر دے۔ روزانہ تہجد کی نماز پڑھتی، دعائیں کرتی، ادھر دوا بھی چالو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری کی بینائی کو واپس کر دیا اور امام بخاری بن گئے، پوری کتاب لکھ ڈالی بخاری شریف۔ یہ کس کی تربیت کا نتیجہ ہے؟ امام بخاری کی والدہ کو کوئی نہیں جانتا، یہ عورت کا کردار ہے کہ وہ گھر میں رہ کے وہ نسلوں کو تیار کرتی۔ آج عورتیں تہجد میں دعا کریں گے، 10 بجے 11 بجے تک گھروں میں سویا جا رہا ہے، بچے سو رہے ہیں، 2 بجے رات کو سو رہے ہیں۔ سب سماج اور معاشرے میں ہمارے گھروں کا ماحول کیا، ہم اور آپ جائزہ لیں۔ والدین غفلت میں ہیں جس کی وجہ سے نئی نسل آج تباہی پر ہے۔ چھوٹا سا بیٹا ہے گالی بک رہا ہے، ہم ہنس رہے ہیں کہ دیکھو کتنی اچھی گالیاں دے رہا ہے۔ کتنے ایسے والدین ہمیں ملے، کوئی فرق ان کو نہیں پڑتا۔ بیٹا سامنے ہی نشہ خوری کر رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اولاد کی تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تربیت اولاد کی صحیح تربیت کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری کا احساس ہم نے نہیں کیا تو ہم کر بھی نہیں پائیں گے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ اولاد کو نیک اور صالح بنائیے تو آپ کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل الا من ثلاث۔ انسان جب مر جاتا ہے تو ساری چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں سوائے 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ علم نافع، آپ نے کسی کو کوئی اچھی بات بتائی، آپ نے کسی کو کوئی بے نمازی آدمی، ایک مثال کوئی بے نمازی آدمی، آپ نے اس سے کوشش کیا اس کو نمازی بنا دیا، آپ مر گئے، وہ جب تک نماز پڑھتا رہے جب تک آپ کو بھی ثواب ملتا رہے۔ آپ نے کوئی اسے اچھی بات بتا دی، اس نے علم نافع، جس علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ صدقہ جاریہ، آپ نے مسجد میں ایک پنکھا لگوا دیا، جب تک وہ چلے گا آپ کو ثواب ملے گا آپ کے مرنے کے بعد بھی۔ او ولد صالح یدعو له، نیک اولاد، صالح اولاد، نیک اولاد جب بھی دعا کرے گی تو آپ کو فائدہ ملے گا۔ امام الانبیاء سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد، نیک اولاد کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے جنت کے درجات کو بلند کیا جا رہا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ نیکیاں نہیں، وہ سوال کرتا ہے کہ جنت میں ہمارے درجات کو بلند کیا جا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نے تو بہت زیادہ نیکیاں نہیں کی ہیں۔ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تو جو اولاد چھوڑ کے دنیا میں آیا ہے وہ تیرے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتی ہے، اس لیے تیرے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ یہ اولاد کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیو، اولاد کو نیک اور صالح بنائیے، اولاد کو نیک اور صالح بنائیے، اور اپنی اولاد کو آج کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، چاہے وہ آپ کا بیٹا اور بیٹی، اس موبائل سے دور رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔
ہم نے موبائل دے دیا 10 سال کے بچے کو، رات بھر وہ موبائل دیکھ رہا ہے۔ ہم نے اپنی بچی کو موبائل دیکھ دیا، رات بھر وہ موبائل دیکھ رہی ہے، نہ جانے کس سے بات کر رہی ہے۔ آپ اس پر غور کرنے کی آپ کو ضرورت ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ اسے دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں دیجیے، لیکن سب سے پہلے جو فریضہ علم ہے، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ کم سے کم وہ اپنے مالک حقیقی کو پہچان لے، نماز کے طریقے اسے معلوم ہو جائے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، نماز کی دعائیں ہیں، یہ تمام چیزیں کم سے کم معلوم ہونی چاہیے۔ جنازے کی دعائیں ہو گئی، کتنا بدقسمت آج سماج اور معاشرے کو ہم نے اتنا بدقسمت بنا دیا ہے، سماج اور معاشرے کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ جب کوئی باپ مرتا ہے یا ماں مرتی ہے، اس کا بیٹا جنازے کی نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کو دعا نہیں یاد ہوتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پوچھا مولوی صاحب ہم کیا پڑھیں، ان کو دعا نہیں یاد ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا، یا اللہم اغفر لہ ورحم، تو مغفرت کی دعا کیا کریں؟ ہم نے دنیا پرست ہم خود بن گئے، اور خود ہم نے اپنے اولاد کو دنیا پرست بنا دیا ہے۔ صرف اور صرف ہماری زندگی میں ہائے دنیا، ہائے دولت، ہائے دولت، ہائے دولت، اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے، چلو نکلو، کام ختم۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، کیا ہو گیا، اٹیک پڑ گیا، کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، انتقال ہے۔ اچانک آدمی سنتا ہے، موت کا وقت مقرر ہے، موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بے شمار نعمتیں عطا کی ہے، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت آپ کے پاس اولاد ہے۔ آپ کے پاس اولاد ہو، وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس کی آپ صحیح تربیت کریں، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری۔ اگر ہم نے ذمہ داری کو نہیں نبھایا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ حرام کر دیتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، جو سورہ لقمان کے اندر جو موجود ہیں، گولڈن اصول، سنہرے اصول موجود ہیں، ان میں سے پہلی نصیحت کیا کی حضرت لقمان نے؟ پہلی نصیحت توحید، عقیدہ، جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بچہ جس طرح بڑا ہو، جیسے جیسے اس کو توحید سکھایا جائے کہ یہ کائنات، یہ سورج، یہ چاند، یہ درخت، یہ دنیا کی ساری چیزیں بیٹے یہ سب اللہ کی پیدا کی، ہم سب اللہ کی امانت ہے۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک، یہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کا خالق، مربی و پالنہار اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر۔ حضرت لقمان نے کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو علم دین جو فرض ہے ہمارے اوپر، ان میں سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم تو خود عقید توحید کو مضبوط کریں اور توحید، عقید توحید اپنے بچوں کو سکھائیں، شرک سے نفرت دلائیں، انہیں بتائیں کہ کائنات کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ انہیں کلمہ توحید سکھائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ترجمہ بتلائیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمیں تو خود سورہ فاتحہ کا ترجمہ، کلمہ کا ترجمہ اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگوں کو یاد ہے۔ ہم خود یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کریں، اور پہلے انہیں علم دین اتنا سکھا دیں کہ وہ گمراہ نہ ہوں، وہ گمراہ نہ ہوں، اور انہیں یہ بتائیں اپنے نبی سے محبت کس طرح کی جاتی ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے زندگی، ہمارے لیے اگر کوئی نمونہ ہے تو ہمارے نبی ہے، امام الانبیاء سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے نبی کے سنت کو پامال کیا، برباد کیا، ہم نے نبی کی زندگی کو چھوڑا، ہم نے دنیاوی جو معاشرے کا ماحول ہے اس کو ہم نے اپنایا، تو آج ہماری اولادیں بھی آج فلمی دنیا میں جو کارنامے دے رہے ہیں، وہ چاہے ہیرو ہوں ہیروئن ہوں، آج انہی کو دیکھ کے آج وہ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ تو حضرت لقمان نے جو نصیحتیں کی، تقریباً 10 نصیحتیں موجود ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لڑکے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ 10 نصیحتیں کی، اس میں بھی گولڈن اصول موجود ہے، اور اس کے علاوہ چند باتیں اولاد کی تربیت کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بات رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے اولاد بگڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا
ہے رب العالمین تو ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، اور جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے، اولاد کی تمنا و آرزو ان کے دل میں ہے، وہ اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تو ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔